مسلم کمیونٹی کے دوستو، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عثمان غازی کے بیٹے اور ارطغرل غازی کے پوتے اورحان غازی کا ذکر کریں گے، جو خلافت عثمانیہ کے اصل بانی ہیں۔ اورحان غازی کی پیدائش 1281 میں ہوئی۔ ان کے والد عثمان غازی تھے اور ان کی والدہ ملعون خاتون تھیں، جو عمر سردار کی بیٹی تھیں۔ اورحان غازی کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ اپنے دادا ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ ارطغرل اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر پوتے کی تربیت کرتا تھا۔ ابن العربی کی پیشن گوئی اسے سناتا تھا اور پھر اورحان سے کہتا تھا، فرزند، تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا کہ یہاں ایک شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورحان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 عیسوی میں اس وقت کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئیں اور سلجوقی ریاست ختم ہو گئی تھی۔ ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگول کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور اورحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورحان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ اورحان نے 1326 عیسوی میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد انان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوتی ہوئی 100 کلومیٹر بعد بورسا میں ختم ہو جاتی، لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف بازنطینی قلعوں پر حملے کرتے تھے۔ اورحان نے بورسا کے بعد ازنک، ازمیت اور کراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ دوستو، آپ نے سیریل کے اندر بار بار نیکوسیا اور نیکومیڈیا کا ذکر سنا ہوگا۔ نیکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نیکومیڈیا یونان کا شہر تھا۔ یہ دونوں شہر 14ویں صدی کے اندر بہت اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ ان کا شمار اس وقت کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا۔ اورحان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کل کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس خاص حصے پر بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی۔ دوستو، یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گورننس کا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے اور ٹیکس جمع کرنے کا اور اپنے قریب علاقے فتح کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے، کاروان سرائے بنوائے اور یہ ایشیائے کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنوائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا
وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا اور اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سیریا، مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسود میں ہوئی اور پورے یورپ کی فوج اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1399 عیسوی میں کوسود کی جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کے راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ دوستو، یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار ضرور نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا بمسی ضرور ملیں گے۔ ویانا کے مضافات میں ہر طرف ترک قبرستان ہیں اور ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل غازی کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسلوں تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا کہ ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کی بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودیہ عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر چرواہوں کی نسل کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔